بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بڑی عید کے دوسرے دن بڑی خبر پاکستان کے لیے، آئی ایم ایف سے ڈیل جو بڑی لانگ اویٹڈ تھی وہ ڈیل فائنلی ہو گئی، اور اس ڈیل کے نتیجے میں اب تمام جتنے بھی اکانومسٹ ہیں ان میں ایک کنسنسس ہے کم از کم پاکستان نیئر فیوچر میں کوئی ڈیفالٹ کا جو خطرہ تھا، دیوالیہ ہونے کا پاکستان کو خطرہ تھا، وہ خطرہ ٹل گیا۔ اور جس قسم کے ہمیں ریسورسز کی ضرورت تھی، جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمیں فارن فنڈنگ کی ضرورت تھی، وہ ہمیں مل جائے گی۔ لیکن یہ وہ معاملہ ہے کہ جو ایک گول تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچیو ہوا، لیکن یہ ایک مکمل حل نہیں، بیکاز اب وہ حل جو پاکستان کی معاشی حالات کو درست کرے، اور ہم جو بار بار پاکستان جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس، اور پاکستان شاید ان ممالک میں پاکستان کا نام شاید شامل ہے کہ جو کہ سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے پاس بار بار جاتے ہیں، ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کرنے کی کوشش کرتے۔ اس لحاظ سے یہ ایک موقع ہے اور ایک ریئلائزیشن جو پاکستان کو ہونی چاہیے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، کہ جی کس طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کیا جائے، اور تاکہ ہم اب کم از کم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو سکیں۔ اور یہ جو آئی ایم ایف اور جو فوراً جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، جب آپ ورلڈ بینک کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، جب آپ دوسرے ممالک کے اوپر آپ فائنینشلی ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو آپ کی آزادی اس طریقے سے آپ اپنے فیصلے آزادانہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہی والی بات ہے کہ ایک بہت بڑا چانس ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں کہ اس ڈیل میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے، اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو ہوا ہے $3 بلین کا، یہ جو 9 مہینے کے لیے، یہ اس ڈیل میں میاں شہباز شریف پرائم منسٹر کا بہت بڑا کردار تھا۔ اور جس طریقے سے انہوں نے یعنی کہ آئی ایم ایف کا پیچھا نہیں چھوڑا، آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو بار بار ٹیلی فون کرتے رہے، ان کو بار بار، میرا خیال ہو سکتا ہے کہ کم از کم 5-6 دفعہ ان سے انہوں نے بات کی، اور اس نہ صرف ٹیلی فون کے اوپر بات چیت کی، بلکہ ان سے فیس ٹو فیس جہاں بھی موقع ملا ان سے میٹنگز کی، اور میٹنگز بھی میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں کم از کم 4-5 میٹنگز ان سے پرائم منسٹر نے جو ایم ڈی آئی ایم ایف تھے ان کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس کے علاوہ دوست ممالک کو انہوں نے ریکویسٹ بار کی کہ آئی ایم ایف کے اوپر تاکہ ایک پریشر ہو کہ یہ ڈیل پاکستان کے ساتھ کی جائے، جو کہ اب ڈیل ہو گئی۔ اور اب ظاہر ہے وہی والی بات ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن بہت اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو 9 منتھ کا اگریمنٹ ہے، اس میں جو سب سے ایک پازیٹیو بات وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مہینے میں یہ حکومت چلی جائے گی، اور جب یہ حکومت چلی جائے گی تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، جو 3 مہینے کے لیے آئے گی، ایکسپیکٹڈ یہی ہے، تو اس 3 مہینے کی حکومت جو ہے اس کو بھی اسی ڈیل کو لے کے، اسی آئی ایم ایف کی ڈیل کو لے کے آگے چلنا ہے، اور پھر جو نیکسٹ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی وہ بھی باؤنڈ ہوگی کہ اسی ایگریمنٹ کے تحت آگے چلے۔ اور اس دوران اہم چیز یہ ہے کہ کون پاکستان کا کیئر ٹیکر وزیر اعظم کس کو بنایا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں پچھلے کچھ دنوں سے جو پی ٹی آئی، جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے، میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب، وہ دونوں وہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کی آپس میں رابطے بھی ہوئے ہیں، اور مختلف ایشوز اسی لحاظ سے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی اس سارے سینیریو میں ایک پاکستان کی جو مطلب ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی، اور آج بھی شاید ہو، اگر ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی، جس نے اپنے آپ کو بائی 9 کے ایکشن کے بعد جس نے اپنے آپ کو پاکستان کی پالیٹکس سے بہت بڑا ڈیمیج کیا اپنے آپ کو، تو اگر وہ نہ ہوتا تو ظاہر ہے یہ بھی بڑے ریلیونٹ تھا کہ پی ٹی آئی نے کیا کرنا تھا۔ لیکن جو حالات نظر آئیں کہ اب پی ٹی آئی ظاہر ہے کہ عمران خان لیڈ پی ٹی آئی جو ہے وہ کم از کم جو نیکسٹ الیکشنز ہیں اس میں وہ ریلیونٹ نہیں ہوگی، اور اس لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ جی آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کس قسم کا فیصلہ کرتے ہیں، کس کو وزیر اعظم چنتے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹرشپ کے لیے۔ اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنے فیوریٹس کو لیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے اور وہ کوئی بھی
پولیٹیکل فیوریٹ ہو سکتا ہے. جس طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹس جب صوبوں میں بنائی گئی تو جس طرح بتایا آپ کو کہ جس طرح کے لوگوں کو چنا گیا, تو اس موقع کے اوپر مختلف نام آدھو کچھ ڈسکس ہو رہے ہیں, اسپیکولیٹ ہو رہے ہیں. ابھی کوئی ظاہر فائنل ابھی تو 1.5 مہینہ ہے, اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, اور اس ڈسکشن کے بعد وہ پھر کوئی نام فائنل کرتے ہیں. تو اس لیے اس وقت چونکہ عمران خان صاحب نے نیشنل اسمبلی کو چھوڑ دیا تھا, استعفے دے دیے تھے, تو اس سے سارے کا سارا جو انہوں نے یہ اختیار ہے اپنا کھو دیا. اور اب یہ ہے کہ جو فیصلہ جو پرائمریلی وہ پی ڈی ایم ہی کرے گی, اور اس میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض صاحب وہ نام نہاد اپوزیشن لیڈر تو ضرور ہیں, لیکن ان کا ادروائز اپوزیشن میں اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اپنا کوئی انڈیپینڈنٹ ویو رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. اور سو اس لیے جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی اور تو اسی لحاظ سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے گا. ہاں ایک پاسبلٹی ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت سے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے. اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ چونکہ ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں اور فوکس اکانومی کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ویل ہوئی ہے, تو جو ہمارے فنڈامنٹلز جو ہماری اکانومی کی جو خرابیاں ہیں, بنیادی خرابیاں, ان کو درست کرنے کی اصل میں اب ضرورت ہے. جنگی بنیادوں کے اوپر ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہماری اکانومی کے جو فنڈامنٹلز میں خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو ٹھیک کرنا چاہیے, جو میں بھی ڈسکس بھی کروں گا. تو اس لحاظ سے میری ذاتی رائے میں کسی اچھے ریپیوٹیڈ اکانومسٹ کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جانا چاہیے. اور اس میں آپ ظاہر ہے پھر جو کیبنٹ بناتے ہیں وہ جس قسم کی بنا دیں. تو میرے ذہن میں پہلے بھی ایک دفعہ ان کا ذکر کر چکا ہوں, میری ذہن میں ہے کہ سب سے بیسٹ چوائس جو ہے وہ ڈاکٹر حفیظ پاشا, ویری ریپیوٹیڈ اکانومسٹ ہیں, اور ان کے آپ کسی لحاظ سے بھی کسی پولیٹیکل سائڈ کے اوپر ان کو نہیں کہہ سکتے کہ جن کا اس سیاسی پارٹی یا اس سیاسی پارٹی کی طرف جھکاؤ ہے وہ. لیکن چونکہ اکانومی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایمفسس ہونا چاہیے, تو ڈاکٹر حفیظ پاشا کو میری ذاتی رائے میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جانا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو چونکہ ہم اب فنڈامنٹلز کی بات کر رہے ہیں کہ جو ٹھیک کرنے ہیں, اور اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ جی آپ کو پتا ہے کہ بھی ریسنٹلی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل آلریڈی بنا دی گئی, اور جس میں سول اور جو ملٹری سائڈ ہیں وہ دونوں مل کے یہ انشور کریں گے کہ جو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آتی ہے, فورن انویسٹمنٹ یا فورن انویسٹر آتا ہے, اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ان آئندہ 2-3-4 ہفتوں میں کچھ میجر انویسٹمنٹس آنے والی ہیں, اور جس میں سعودی عربیہ انویسٹ کر سکتا ہے, یو اے ای انویسٹ کر سکتا ہے, قطر کی طرف سے انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, اور کچھ دوست ممالک جو ہیں کافی بڑی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. اور کچھ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے, اس کونسل کو مطلب ہے کہ ایک بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ ملا کے ایک بڑی پاورفل باڈی بنایا جا رہا ہے, اور جس میں بہت ہیوی ریپرزنٹیشن ہوگی فوج کی, اور ان کا وہی کردار ہوگا جو فیٹف کا تھا یا این سی او سی. جس وقت کرونا کا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں جو پینڈیمک تھا کرونا کا, تو اس کے بعد این سی او سی بنائی گئی پاکستان میں, اور اس میں بھی فوج کا بڑا اہم کردار تھا. سو فوج کا بیسیکلی یہ ہے کہ جی انشور یہ کرنا ہے کہ جی اکانومی کے بارے میں جو پالیسیز ہیں, جو فورن انویسٹر جو ہیں ان کے جو ہر روز یہاں پاکستان میں حکومتیں بدلتی ہیں یا بندے کے بدلنے سے یہ پالیسیاں بدل جاتی ہیں, اور پھر یہ کہ جی ان کے کام ان کی انویسٹمنٹ کے اوپر رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں, رکاوٹیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک وزارت دوسری وزارت میں ایک سیکشن افسر اگر کہیں پہ ایک فائل کے اوپر بیٹھ جائے تو وہ فائل کو نکالنا ناممکن ہوتا ہے. بیوروکریسی فائل سائن نہیں کرتی, کوآرڈینیشن مختلف اداروں کے درمیان, مختلف ڈپارٹمنٹس کے درمیان, منسٹریز کے درمیان, فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کے درمیان کسی قسم کا آپ کو کبھی کوئی کوآرڈینیشن نظر نہیں آئے گا. سو یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے, اور اس میں فوج کی موجودگی کا بیسک مقصد یہ ہے کہ یہ کوآرڈینیشنز کو انشور کیا جائے, اور یہ جو ڈیلیز ہیں ان ڈیلیز کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے. سو اس لحاظ سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی یہ تو اناؤنس بھی ہو چکا ہے کہ جی بہت بڑی انویسٹمنٹس جو ہیں ایگریکلچر سائٹ کے اوپر, انفارمیشن ٹیکنالوجی سائٹ کے اوپر, مائننگ سائٹ کے اوپر, پیٹرولیم اور مختلف جو شعبے ہیں وہاں پہ بڑی بڑی انویسٹمنٹس آئیں گی, اور جو کہ بہت ضروری ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے, اور تاکہ ہم یہی آئی ایم ایف اور اس طرح ہماری جان چھوٹے, ہم کاروباری لحاظ سے اپنے جو ہمارے اپنے کاروباری لوگ ہیں اور
جو فورن انویسٹمنٹ ہم اٹریکٹ کریں پاکستان میں، تاکہ یہاں پہ کاروبار ہو، یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز پیدا ہوں، یہاں پہ ہمارے جب اکانومی بہتر ہوگی، تاکہ یہ جو مہنگائی ہے اس کا یہ طوفان ختم ہو، لوگوں کا اپنی جو آمدن ہے، جو ان کی جو ارننگ ہے، وہ ارننگز بڑھنی چاہیے، اور اس لحاظ سے تاکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور پھر جب ہم آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں کہ جی حل نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں آئی ایم ایف حل نہیں ہے، بیکاز آئی ایم ایف وہی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ ہوتا تو یہ آپ کو پتا کہ بات کی جاتی تھی کہ ہم تو سری لنکا بن جائیں گے، اور خطرہ تھا بہت بڑا، اور بہت سے لوگوں نے ظاہر ہے، اور کچھ لوگوں کی انفارچونیٹلی کوشش بھی تھی کہ پاکستان بن جائے سری لنکا، تو ان کا کچھ جو ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے تو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ایڈریس ہو جاتے، جس میں انفارچونیٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ شوکت ترین صاحب کی وہ جو ٹیلی فون کال تھی، اس کو میں نہیں بھول پاتا کہ وہ کتنی دیکھیں کہ وہ بددیانتی کی بات تھی کہ پاکستان کا انٹرسٹ ایک طرف، اور کس طریقے سے انہوں نے جو بات کی تھی اس وقت کے جو پی ٹی آئی کے منسٹر تھے، فائنانس منسٹر پنجاب کی اور کے پی کے، اور مقصد یہ تھا کہ اگریمنٹ کسی بھی لحاظ سے نہ ہو، لیکن وہ بہت ڈیلے ہوا اگریمنٹ کا، اور وہی میں کہتا ہوں کہ اس میں پرائم منسٹر کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، انہوں نے بہت اچھی کوشش کی، اور میرا خیال ہے میں آپ کو بتا دوں کوئی دوسرا وزیر اعظم ان کے پیرلل یہ کوشش نہیں کر سکتا تھا، بار بار ٹیلی فون کالز، بار بار میٹنگز، بار بار ادھر بھی منت سماعت ترلے، یہ وہ سارا کچھ۔ لیکن اب جو امپورٹنٹ بات یہ ہے جو کہ جی ہم اپنے فنڈامنٹلز کو، اکانومی کے فنڈامنٹلز کو ٹھیک کریں۔ ٹیکس نیٹ جو ہمارے ملک میں ہے، ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جانا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی طبقہ جو آپ کے پاس جو آلریڈی جو لوگ ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں، بس انہی کے اوپر آپ ٹیکس میں اضافہ کرتے جائیں، یا آپ کا زور انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہو۔ بالکل بھی یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ بڑھاوا دینا چاہیے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے، اس کے لیے ہر طریقہ آزمایا جائے۔ فرض کریں کہ زمینوں کا کاروبار ہے تو اس میں یہ پراپرٹی ڈیلرز اور اس طرح کے بہت سارے کچھ طبقات ہیں، یہ جو بلڈرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بڑے اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے، لیکن بے شک وہ ناراض ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شخص ٹیکس دیتا ہے اور ٹیکس اور جو ریٹرنز دیتا ہے، اس کا اگر آپ 1 یا 2% اس سے ٹیکس لیتے ہیں، تو جو ٹیکس نہیں دیتا، جو ریٹرنز نہیں دیتا، جس کی اکانومی جو اپنی اکانومی کو، اپنے پیسے کو ڈاکومنٹ نہیں کرتا، تو اس کا 2 سے 4% نہیں بلکہ یا 3% نہیں، اس کا 10% کم از کم اس سے چارجز دیے جانے چاہیے، تاکہ مجبور کیا جائے ایسے لوگوں کو کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں، اور جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں انہیں آپ سہولتیں دیں، جو نہیں ہیں ان کو آپ وہی والی بات کہ جی جریمانے ان کے لیے ہونے چاہیے، ان کے لیے سزائیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کو ہر حال میں بدلنا ہے، اور لائف سٹائل یہ کہ جی یہ جو بات کی جاتی ہے اور جس کے اوپر تاجر برادری، ایک تو وہ انفارچونیٹلی وہ ٹیکس نہیں دیتے، اور یہی والی بات کہ جی ہر جو دکان ہے، ہر کاروبار ہے، جو بھی ان کی جس طرح کی انکم ہے، آپ کے اپنے عزیز رشتہ دار ہوں گے، میرے بہت سے لوگ جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوستوں یاروں میں ہیں، بہت کماتے ہیں، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، اور لیکن کاروباری لوگ ہیں، لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے یا بہت ہی کم ٹیکس دیتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں بھی تو اور لیکن اس لحاظ سے یہ جو ہماری ٹیکس کی اتھارٹیز ہیں، ایف بی آر وغیرہ، یہ بلیک میلنگ کسی قسم کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو کمپلیکس ہم نے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں وہ نہیں ہونے، آسان بنائیں سسٹم، لوگوں سے ٹیکس اس طرح سے لیں کہ اس میں بلیک میلنگ قطعی طور کے اوپر جو لوگ ٹیکس دینا چاہیں یا جو لوگ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیں ان کے لیے بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اچھا، اس کے علاوہ جو لائف سٹائل کی جب میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں بدلنا ہے، تو اس میں یہ جو بجلی کی بات کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے جو بازار ہیں، جو مارکیٹس ہیں، وہ رات کو پوری دنیا میں یقین کریں 6-7 بجے بند ہو جاتی ہیں، پوری دنیا میں۔ آپ جاپان چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، تو ہمارے یہاں سارا کچھ الٹا ہے بالکل کہ جی ساری رات سب کچھ کھلتا ہی رات کو ہے، دن کو کاروبار، اور 12-1 بجے لوگ کاروبار کھولتے ہیں۔ یہ بڑی غلط بات ہے، ایک اس کو تبدیل کرنا، اور پھر دوسرا یہ ہماری جو پاکستان کی ایلیٹ ہے، اس کے بارے میں ایک ریسنٹ رپورٹ آئی تھی، میرا پتہ نہیں کسی انٹرنیشنل ادارے کی تھی، کہ $18 بلین پر ایئر ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے، جس میں بزنس مین بھی ہیں، جس میں یہ بیوروکریسی بھی ہے، جس میں ججز بھی ہیں، جس میں جنرلز بھی ہیں۔ تو بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو
ایٹ دا کاسٹ آف جو عوام کے پیسے کے اوپر، ٹیکس کیئرز کے پیسے کے اوپر، پاکستان کے کاسٹ کے اوپر جو یہ عیاشیاں ہیں یہ نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہونی چاہیے. جس نے کوئی عیاشی کرنی ہے اپنے پیسوں سے، ٹیکس ادا کر کے تو اپنے پیسوں سے آپ عیاشیاں کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ قوم کے پیسے کے اوپر، یہ دیکھیں جس قسم کے آپ دیکھ لیں سہولتیں لیتے ہیں ہمارے یہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہوتے ہیں، جس میں یہ وزیر ہیں، مشیر ہیں، اور چیف منسٹرز اور بیوروکریسی جو ہے، سیکرٹریز ہیں، ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں، پھر ججز ہیں آپ، اور پھر جنرل جو ہیں. سو یہ جو عیاشیاں ہیں قوم کے پیسے کے اوپر یہ ختم ہونی چاہیے. ان کے لیے بڑا لازم ہے کہ جی ہم اپنی حیثیت کے مطابق، آپ سمپلسٹی کی طرف جائیں. آپ جو آپ کی حیثیت ہے، جو اس مطلب ہے کہ اس ملک کی معیشت کی حیثیت ہے، جو ہماری حکومت کے پاس پیسے کے لحاظ سے جو حیثیت ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے یہ برڈن مت بنے. آپ جو ہے سو یہ بڑی ضروری ہے کہ جی ہم اپنے قوم کا پیسہ، ایک ایک پیسہ جو قوم کا پیسہ ہے، ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، جو پبلک کٹی کا جو جس کا تعلق ہمارے نیشنل ایکسچیکر سے ہے، اس کا ایک ایک پیسے کو دھیان سے خرچ کیا جانا چاہیے. اور ابھی ریسنٹلی اللہ کا شکر ہے وہ ہر کام نہیں ہو سکے گا اب انشاءاللہ. وہ جو میں نے چیئرمین اور جو سینیٹرز کے جو بل تھے جو وہ امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے تھے اور جس قسم کی سہولتیں وہ لینا چاہ رہے تھے، وہ میں نے بریک کی، میں نے آپ سے ویلاگ بھی کیا، خبر بھی دی، اور الحمدللہ وہ پاسبل نہیں ہوگا. سو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اللہ تللے قوم کے پیسے کے اوپر یہ ہر حال میں ختم ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.